سب سے پہلے تو دیکھیے کہ سنت نبوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے ارشادات تھے اس کو تواتر سے تمام ممالک میں عملاً ٹریننگ کر کے دکھا دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھیں، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہی طریقہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ویسے طریقے سے کیا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ بھی آپ نے ایسے ہی نماز پڑھنی. تو انہوں نے بھی پریکٹیکلی دیکھا تو انہوں نے بھی ویسے پڑھی. اب وہ مختلف ملکوں میں پہنچے اور جو بھی ایمان لائے ان کو ویسے ہی پریکٹیکل ٹریننگ دی ہے. تو آپ اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب آپ اگر کسی بھی ملک میں چلے جائیں، چاہے آپ امریکہ سے لے کے آپ انڈونیشیا تک چلے جائیں، کسی بھی دنیا میں جائیں نماز ایسی پڑھی جاتی. تو یہ سنت نبوی ہے، یعنی اصل میں یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. حج ایک ہی طریقے سے ہوتا ہے. آپ کسی بھی زمانے کے آپ کسی بھی بک کو پڑھ لیں، آپ سے کوئی 1000 سال پرانی بک میں پڑھ لیں یا کوئی 1200 سال پرانی بک میں پڑھ لیں تو سیم حج کا طریقہ وہی ہے جیسے آج بھی آپ کو نظر آتا ہے. زکوٰۃ کا بھی یہی طریقہ ہے. تو یہ تو سنت نبوی. ایسے ہی سنت میں کچھ ہمیں پاک رہنے کے لیے کچھ طریقے بتائے گئے کہ بھی آپ نے وضو ایسے کرنا ہے، آپ نے غسل ایسے کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیں پوری دنیا میں طریقہ ایک ہی ہے، اور پھر زمین اور اپنے جسم کے اندر کچھ حصہ آپ صاف کرتے رہتے ہیں، اپنے بال آپ صاف کرتے ہوتے ہیں، تو اس کا بھی ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی خاص اختلاف نہیں. اب ایک تو یہ چیز تھی، لیکن اب یہ بھی آیا تدوین حدیث. یعنی اب حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا یا آپ نے کوئی پریکٹیکلی عمل کیا تو اس کو کسی صاحب نے نوٹ کر لیا، کسی صحابی نے، انہوں نے بیان کر دیا، تو یہ ایک حدیث ہے. تو اب حدیث کا یہ جو سلسلہ ہے یہ پہلی صدی میں اب دیکھیے کیا ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک تو یہ کیا کہ انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھا، سنا، سمجھا، اس کو جیسے بیان کیا. تو یہ اس پہ کچھ سکولرز تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ڈائریز بنائی تھیں. تو روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ 50 صحابہ تھے اور 87 تابعین تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ لکھ کر نوٹ کر لیا تھا. لیکن عربوں کا اوور آل یہ تھا کہ وہ زیادہ تر لکھتے نہیں تھے، لیکن چلیں جنہوں نے لکھا انہوں نے نوٹ کر لیا، جنہوں نے ویسے یاد کر لیا کہ عربوں کی زیادہ تر ایک اپنی جو ان کی آپ کہہ لیں کہ میموری ان کی اچھی تھی تو اس لیے ان کو یاد رہتا تھا، وہ بیان کرتے رہتے تھے. تو وہ ہے سلسلہ. لیکن زیادہ تر ان صحابہ نے زیادہ احادیث وہ کی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ لکھ دی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ذہنی طور پہ بہت ان کو یاد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملہ کیا، تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایکسپلین کرتی رہیں، بتاتی رہیں سچویشن. اس کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت جب بنی ہے 98 to 101 ہجری میں، تو انہوں نے کی اسپیشل کئی اسکالرس کو یہ کہا کہ جناب اب یہ احادیث کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساری ڈیلیٹ ہو جائے، تو آپ یہ اس کو لکھ لیں، لکھ کے باقاعدہ بکس کی شکل میں کر لیں. اب عربوں کے پاس ظاہر ہے کہ جیسے کاغذ عام نہیں تھا، اس کے لیے چائنا سے یہ امپورٹ کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ چلو جناب وہ پرچیز کر کے اور لکھنا شروع کیا. تو اب یہ بڑے اسکالر جیسے شعبی، مکحول، زہرہ اور ابو بکر حزم رحمہ اللہ، یہ تابعین اسکالرز ہیں اور ان کی وفات کا ٹائم بھی میں نے نوٹ کر لیا. تو یہ اس زمانے کے بڑے اسکالر سے انہوں نے باقاعدہ حدیث پہ لکھا، کام کیا. اچھا لکھ لیں، چلیں ابھی تک تو وہ ڈائری کی شکل میں تھی اور وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں وہ آ گئے ڈاکومنٹس کہ ایسی حدیث ہے، لیکن پھر بھی لوگ زبان سے ہی بول رہے تھے ابھی تک، کیونکہ ظاہر ہے کہ وجہ کیا تھی کہ ابھی وہ باقاعدہ اس طرح سے بکس کا سلسلہ نہیں ہوا تھا. پھر دوسری صدی آئی، تب احادیث کا مجموعہ ایسا بننا شروع ہوا، تو 251 اسکالرز ہیں جنہوں نے اس پہ بکس لکھی. اور آپ کو یاد ہوگا
کہ 134 ہجری میں وہ ایک بڑا انفارمیشن ایج شروع ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو کاغذ آنا شروع ہوا تھا اور پھر فیکٹریز بنی اور پھر ہر اسکالر کو بہت سستا کاغذ ملنا شروع ہوا. تو یہ بالکل ویسا ہی ایک انقلاب تھا کہ جیسا آج کل کمپیوٹرز عام ہو گئے کہ آپ کے ایون موبائل کے اندر بھی کمپیوٹر موجود ہوتا ہے, یہاں تک آ گیا. تو ایسا اس زمانے میں ہوا کہ کاغذ مل گئے تو لوگوں نے لکھنی شروع کی. اچھا, اب اس میں ایک معجم, یعنی معجم کیا تھا کہ یہ ایسی بکس کا ایک فارمیٹ تھا جس میں استاد کے نام سے وہ کیا. مثال کے طور پر ایک اسکالر نے فرض کر لیں کہ یہ شعبہ سے انہوں نے کچھ سیکھا, تو شعبہ کے نام پہ انہوں نے جتنی روایتیں وہ کی ہیں تو اس کی ایک کچھ آپ کہہ لیں کہ ایک باب ایسے بنا لیا. مکحول سے جو کچھ سیکھا تو جناب اس کی ایک ڈکشنری ایک پوری باقاعدہ بنا دی, یہ روایت ہے, یہ روایت ہے, یہ ہے. تو ایک فارمیٹ یہ بنا. دوسرا فارمیٹ مسند, جس میں یہ تھا کہ فارمیٹ صحابی کے نام پہ کہ مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جتنی روایات ہمیں ملی ہیں تو ان کے نام پہ انہوں نے ساری روایات لکھ لی. عمر رضی اللہ عنہ سے جو سیکھی ہیں ان کے نام سے ایک پورا باب بنا لیا. اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ سے جو کیا اس پہ ایک باب بن گیا, ایک چیپٹر بن گیا. اس طرح علی رضی اللہ عنہ سے جو کچھ سیکھا وہ آ گیا. اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو کچھ انہوں نے سیکھا تو ان کی ایک پورا چیپٹر بن گیا. ایسے بکس لکھ لیں. اچھا, پھر کچھ اسکالرز نے یہ کام کیا کہ فقہی فارمیٹ میں, یعنی فقہی فارمیٹ کیا ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں دین سے متعلق جو سوالات آتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے الگ الگ چیپٹرز بنانے شروع کیے. جیسے موضوع کے لحاظ سے ابواب, یعنی الگ الگ چیپٹر کا ایک ٹاپک رکھا. جیسے ایمانیات, یعنی ایمان کے بارے میں یہ حکم ہے. شریعت کے اندر کئی چیپٹر ہوں گے کہ نماز کا چیپٹر, اس کے اندر ساری احادیث آپ کو مل جائیں. اچھا, زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ کے احکامات سارے مل جائیں گے. حج سے متعلق ہے تو وہ پوری روایات مل جائیں گی. اچھا, پیش گوئیاں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جناب مستقبل میں کچھ ایسے واقعات ہوں گے, جیسے خود قرآن مجید میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جناب کہ پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے کہ اصل میں وہ سپر پاور بن جائیں گے. وہ پریکٹیکلی بھی ہو گیا. جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ 250 ہجری سے ہی جو تاجکستان ازبکستان کے لوگ تھے یہ یاجوج ماجوج نسل کے تھے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس رحمۃ اللہ علیہ ان کی نسل تھے. تو ان کی حکومت بن گئی تھی مسلمانوں کے یہاں, اور پھر اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ پھر الگ الگ حکومتیں بنتی چلی گئیں. تو یہ ایگزامپل ہے پیش گوئیوں کی. تو اس کے لیے ایک ایگزامپل کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اسکالر 179 ہجری میں وفات ہوئے ہیں, 796 عیسوی کیلنڈر میں. تو ان کی کتاب الموطا بہت مشہور بک ہے, آپ کو ایون گوگل پہ بھی آپ سرچ کریں آپ کو پوری مل جائے گی, اس کے ترجمے بھی مل جائیں گے. تو اس میں آپ کو اسی فارمیٹ میں آپ کو الگ الگ احادیث اکٹھی مل جائیں گی. اس سے اب تیسری صدی شروع ہوئی. اچھا, یہ آپ کو یاد ہوگا کہ کیلنڈر کے اندر آپ ایسے نوٹ کرتے ہوتے کہ تیسری صدی کا مطلب ہوگا کہ 2012 to 300 ہجری تک یہ تیسری صدی ہوگی, اور دوسری صدی تھی 101 سے 200 ہجری, یہ دوسری صدی ہے. اور پہلی صدی ہے 1 to 100 تک کی جو ہے وہ پہلی صدی تھی. ایسے تھا, تو اس لیے وہ یاد کیجئے گا. تیسری صدی سے آپ وہ 300 نہ ایزیوم کیجئے گا کہ 301 یا 302, وہ نہیں, بلکہ تیسری صدی ہوگی کہ جس میں 201 سے لے کے 300 تک کا جو ٹائم ہے. تب یہ دیکھیے کہ مختلف کتابوں کا اکٹھا کرنے کا ایک کنسولیڈیشن کا سلسلہ, جس میں ایک بڑا کام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اسکالر نے جو 241 ہجری میں فوت ہوئے, تو انہوں نے
بہت ڈیٹیل سے. اب یہ روایات پہ آتا ہے کچھ، یعنی اس کی کئی کاپیز ہیں اس کی، تو کچھ میں تو 30,000 احادیث ملتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جس میں 55,000 احادیث ملتی ہیں. یعنی بہت ڈیپتھ سے لمبا کام جو ہے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. یہ دیکھیے ان کی یہ ایک پرانے فارمیٹ پہ یہ 879 عیسوی کیلنڈر میں، یعنی 266 ہجری میں، یعنی ابھی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو اس کے 15 سال بعد ہی یہ انہی کی بک کو ایسے لکھا گیا. تب یہ دیکھیے اتنی روایات ہے بہت بڑی. اس کا میں نے لنک بھی آپ کو دے دیا، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل کو. تب یہ دیکھیے کہ اتنا قدیم نسخہ جو ہے، اب یہ بتایا جاتا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے بیٹے انہوں نے یہ پورا کیا ہوا تھا. اصل میں ان کے والد صاحب نے جو احادیث اکٹھی کی تھی، بک لکھی تھی، تو وہ اسی فارمیٹ میں، شاید ہو سکتا ہے کوئی اچھے فارمیٹ میں ان کے بیٹے نے کر دی. تو یہ اس طرح سے ایک تو یہ مل گیا. اچھا دوسرا سٹیپ وہ بھی آیا کہ جعلی احادیث بہت ساری آ گئی تھی، تب ان کی جانچ پڑتال کی ضرورت پڑی. اس کے لیے سب سے بڑا اچھی کوالٹی کا جو کام ہے وہ دو اسکالرز نے بہت اچھا کیا ہے. محمد بن اسماعیل بخاری، جن کو آپ امام بخاری کہتے ہیں، 256 ہجری میں وہ فوت ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اراؤنڈ کوئی 30-40 سال تک وہ یہ کام کرتے رہے. اور دوسرے مسلم نیشا پوری، وہ بھی اسی ٹائم کے ہیں، وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو یہ دونوں اسکالرز کا بہت اچھا کام ہے. یعنی اب وہ امام بخاری جو ہے ان کا تو معاملہ یہ رہا کہ انہوں نے پوری زندگی اسی کام میں لگائی، اور اس کے لیے اب ریسرچ کیسے کیا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسے کس طریقے سے کیا کہ ہر شہروں میں جا کے انہوں نے سرچ کیا، ایک ایک حدیث لی، چیک کیا اس کے کون کون سکالرز تھے جن کے ذریعے سے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور وہ صاحب کا ریلائبل تھے کہ نہیں تھے. یہ سارے سوالات کو لینے کے لیے پوری عمر لگائی ہے. اور لگانے کے لیے پھر انہوں نے یہ کام کیا کہ خود شادی نہیں کی، پھر فوت بھی ہو گئے وہ. اور ہوتے ہوتے پھر جب ان کی یہ پوری ریسرچ ہوئی تھی تو انہوں نے، جب یہ ظاہر ہے کہ بکس تو کئی فارمیٹ میں وہ بناتے رہے، پھر اسے بالکل فائنل فارمیٹ میں مدینہ منورہ میں آ کے مسجد نبوی میں بیٹھ کے انہوں نے یہ پوری لکھ لی جو آج آپ کے پاس موجود ہے، جسے صحیح بخاری کہتے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم، یہ کہتے ہیں مسلم صاحب نے چلو یہ کیا، خود شادی تو کر لی ہوگی انہوں نے تو، لیکن سفر کرتے رہے اور جا کے لیتے رہے. اچھا اب یہ دونوں بزرگ ایک ہی علاقے کے ہیں کہ اب یہ بخارا یہ آپ کا ازبکستان میں، اور مسلم نیشا پوری، تو نیشا پور جو ہے یہ بالکل آپ کو تاجکستان میں، ترکمانستان کے ایریے میں آپ کو یہ ملے گا یہ. اور ان کی قبریں بھی وہاں پہ موجود ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی ریسرچ کی. اس کو میں مزید آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ کیسی ہوئی. اچھا کچھ اور سکالرز جیسے مشہور ہوئے، انہوں نے ایک مشتمل مجموعہ سنن جنہیں کہتے ہیں، تو یہ ترمذی صاحب ہیں، ابو داؤد ہے، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہے. تو ان کا ٹائم بھی آلموسٹ وہی ہے، یعنی ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے، لیکن انہوں نے بھی بکس لکھی. لیکن ان کی کوالٹی اتنی نہیں رہی کہ انہوں نے بالکل ریلائبل حدیث کو ہی لکھا اور باقی سب کو ڈیلیٹ کیا ہو. تو انہوں نے ڈیلیٹ نہیں کیا، بلکہ جو جعلی روایات ہیں وہ بھی ہیں اور کوئی ریلائبل ہیں وہ بھی ہیں. اب ریلائبل کیسے ہیں تو اس کو ہم آگے بیان کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیے کہ اب یہ تدوین حدیث، یعنی تدوین کا مطلب اس کو ریکارڈ کرنا، یہ کام تھا. اب کرتے کرتے حدیث کی نوعیت یہ میں عرض کر دوں. یعنی ایک تو یہ مستدرک اور مستخرج، یہ کیا تھی کہ یہ وہ حدیث جو پہلی کتابوں میں نہیں لکھی گئیں مگر ان حدیث کی کوالٹی قابل اعتماد ہو. یعنی ایسی حدیث کے جو پرانی کتابیں، جیسے جن کے نام میں نے آپ کو کیا کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یا ان سے پہلے آپ امام مالک لے لیں یا احمد بن حنبل کہہ لیں رحمت اللہ علیہ، تو ان سب کی بکس ہیں، لیکن ان کی جیسی کوالٹی انہوں نے رکھی تھی اس کی، لیکن وہاں پہ نہیں ہے. تو یہ بھی مزید کتابیں لکھی گئیں.
کچھ اور اسکالرز نے کی. اس کے لیے آپ یہ 100 سے زائد مستدرک اور مستخرج کتابیں آپ کو ملیں گی. جیسے اگلی نسل میں یہ حاکم نیشاپوری، طبرانی، دار قطنی، بہقی، ابن جوزی، تو یہ مختلف اسکالرز ہیں. تو یہ اب دیکھیں کہ کوئی تو 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، کوئی 385 میں ہیں، 458 میں بھی ہیں، 405 ہجری میں بھی فوت ہوئے ہیں، 597 والے بھی ہیں. تو اس طرح کے مختلف اسکالرز نے اپنے اپنے ٹائم میں بھی کتابیں لکھی. پھر فنی ریسرچ کو چھوڑ کر کتابیں بھی لکھی گئیں کہ جس میں کوئی اتنا ریسرچ نہیں کی لیکن چلو لکھ لی. جس نے حسن صنعانی لاہوری، یہ لاہور کے اسکالر تھے، تو یہ 650 ہجری میں فوت ہوئے. تو ان کی فوت ہونے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے فوت ہونے سے آپ کوئی 40-50 ایئرز آپ اس سے پیچھے کر لیں کہ تب یہ لکھ رہے تھے، یہ کام کر رہے تھے، کرتے کرتے بیچ میں کہیں لکھی ہوگی انہوں نے. تو یہ ٹائم کا میں اندازہ ہو جاتا. اچھا، اب یہ مین اسٹریم مسلمانوں کے اسکالرس کی بات کی. اچھا، اب شیعہ حضرات کے اسکالرس میں بھی ان کے یہاں بھی لکھی گئی، ان کا بھی کر دیتا ہوں کہ اہل تشیع اور اہل سنت میں مذہبی عمل میں کوئی فرق نہیں تھا. کیونکہ آپ شیعہ حضرات کی ریسرچ میں آپ پڑھ چکے ہیں ان کی ہسٹری میں کہ تقیہ کا اصول ان کے یہاں تھا. تقیہ کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو اگر اختلاف ہے تو تب بھی وہ بیان نہیں کرتے، اس کو تقیہ کہتے ہیں. اور امامیہ کا ان کے یہاں تصور یہ تھا کہ جناب جب نبوت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد بھی امام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہی آتے ہیں. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. تو اس سے پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ جناب یہ صاحب امام ہے اور ان کی پھر جو ارشادات ہیں اس کو بھی وہ دینی حکم سمجھتے تھے. تو ان کے جو احادیث کے کچھ بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کی اس کو اصول اربعہ کہتے ہیں. انہی 4 بڑی بکس جو کہ 3 بڑے اسکالرز نے لکھی ہیں، جس میں محمد بن یعقوب الکلینی، یہ 398 ہجری میں فوت ہوئے، شیخ صدوق 381 ہجری کے ہیں، اور محمد بن حسن توسی 460 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. تو اس ٹائم میں انہوں نے یہ بکس لکھی ہیں. اور بکس میں نے عرض کیا کہ ان کے فوت ہونے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اراؤنڈ کوئی 10-15-20 سال پہلے کے ٹائم میں انہوں نے یہ بکس لکھی ہوں گی. تو یہ ان کی یہ ٹائم ہے. اچھا، اب اس میں اصل میں یہ تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی حکومت اس ٹائم میں بن گئی تھی ایران اور عراق میں. تو اس لیے ان کے اسکالرز کی بکس زیادہ وہ کامن ہو گئی، ورنہ اس سے پہلے وہ لکھتے تھے لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل عام نہیں کرتے تھے، یعنی عام پبلک میں وہ اویلیبل نہیں ہوتی تھی. تو لیکن اب آ گئی کہ اس لیے کہ ان کی حکومت بن گئی تھی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کی جو اہم بک ہے نہج البلاغہ، جو سید شریف رضی صاحب نے یہ 406 میں فوت ہوئے. تو انہوں نے کیا یہ اصل میں کیا ہے نہج البلاغہ، جس پہ شیعہ حضرات بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیکچرز ہیں. تو سید شریف رضی صاحب نے اس کی یہ پوری بکس جو ہے یہ تیار کی ہے. تو اس پہ شیعہ حضرات سب سے زیادہ مستند اسی کو قرار دیتے ہیں. تو یہ ہے اس لیے کہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو وہ امامیہ کا ہے، تو وہ اس میں پہلے امام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں. تو اس لیے ان کے جو ارشادات ہیں اس کو وہ دینی حکم سمجھتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی بہت امپورٹنٹ بکس ہیں. اچھا، اسی طرح خوارج نے بھی کچھ احادیث لکھی، اور جیسا کہ خوارج کا میں عرض کر چکا تھا کہ انہوں نے پہلے تو بغاوتیں کی، لیکن ان کے ہاں ایک گروپ العبادیہ ایک فرقہ بنا کہ جنہوں نے یہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے، اب بغاوت نہیں کریں گے. اور ان کو بھی حکومت بن گئی تھی لیبیا کے ایریا میں. تو ان کے بڑے اسکالر ربی بن حبیب صاحب 180 ہجری، انہوں نے احادیث نوٹ کی ہیں. ابو یعقوب الوارجلانی یہ 561 ہجری
میں فوت ہوئے، تو اس ٹائم میں بھی انہوں نے احادیث کی کتابیں انہوں نے بھی لکھی. تو اس طرح سے یعنی یہ مختلف رستوں سے احادیث کی بکس ملنے لگی.